اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ سامعین حضرات، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، آج کا جو موضوع ہے آپ کے سامنے واضح ہے، رمضان المبارک اور اس کا استقبال یہ آج کا موضوع ہے۔ ہم رمضان المبارک میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ ہمیں رمضان پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے تعلق سے سب سے پہلی چیز ہمیں یہ ذہنوں میں رکھنے کی ضرورت ہے، رمضان اللہ عز و جل کی ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم نعمت ہے۔ علماء اکرام ایک جملہ لکھتے ہیں سلف صالح کے بارے میں، اتنی عظیم نعمت ہے رمضان کا پانا، کہتے ہیں والسلف الصالح كانوا يدعون اللہ 6 اشہر ان يبلغهم رمضان۔ سلف صالح اس کے اندر صحابہ ہیں، تابعین، تبع تابعین، محدثین، سارے اس میں موجود ہیں۔ 6 مہینے یہ دعا کرتے تھے اللہ عز و جل سے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلف سے ثابت ہے، آپ نے کئی بار جمعہ کے خطبوں میں سنا ہوگا، سلف صالحین سے یہ ثابت ہے، 6 مہینوں کی، ہم تو بس 6 مہینے پہلے سے رمضان المبارک کی تیاری، اس کے لیے دعائیں مانگنا، یہ اسلاف سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ کی عظیم نعمت ہے رمضان المبارک، کیونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزیں رکھی۔ پہلی چیز تو یہ، اس کے اندر عبادتوں کا جو ثواب ہے، وہ ثواب دوسرے کے مقابلے میں، رمضان کے علاوہ جو عبادتیں ہیں اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ ہم جانتے ہیں رمضان میں یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے دہرائی جائیں گی، کہی جائیں گی۔ 3 دنوں میں ہو سکتا ہے یہ تیسری بار ہے جو میں یہ چیز تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں۔ جمعہ کے دن پھر کل بھی میں نے کہی یہ بات، آج دوبارہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ تکرار سے قرار ہوتا ہے، تکرار سے قرار ہوتا ہے۔ اذا تکرر تقرر، بڑا باریک سا فرق ہے۔ جب بات بار بار کہی جاتی ہے تکرار کر کے، تو وہ دل میں قرار پاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے دماغ میں۔ اسی لیے عربی زبان کا یہ محاورہ ہے اذا تکرر تقرر، جب تکرار ہوتی ہے بات میں، بار بار ریپیٹ کر کے اسے سنایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے 13 سال اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں تکرار کیا، توحید، رسالت اور آخرت کی 13 سال اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے، بار بار وہی موضوع۔ یہ ہمارے اندر آج بھی سمجھ لیجئے ایک تکرار ہو رہی ہے، وہی بات میں کہہ رہا ہوں۔ عبادتوں کا ثواب رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ عز و جل بڑھا دیتا ہے۔ کتنا بڑھاتا ہے آپ جانتے ہیں۔ جی ہاں، 2 احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں اس تعلق سے۔ مشہور حدیث ہے طلحہ بن عبید اللہ کی، آپ جانتے ہیں نا حدیث، جانتے ہیں طلحہ بن عبید اللہ کی حدیث جانتے ہیں، رضی اللہ عنہ۔ مجھے حدیث پوری نہیں پڑھنی ہے، یاد دلانا ہے اب بھائیوں کو، رمضان میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں غیر رمضان کے مقابلے میں اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ آپ وہ لفظ ذہن میں رکھ لیں، بچوں کو وہ لفظ ذہن میں بٹھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب طلحہ بن عبید اللہ نے 2 لوگوں کا ذکر کیا، پوری حدیث آپ کو معلوم، خواب میں انہوں نے دیکھا ایک آدمی جلدی جنت میں 1 سال پہلے جا رہا، دوسرا آدمی، جانتے ہیں نہیں حدیث، جانتے ہیں؟ جی ہاں، اہل علم حضرات چہرہ ہلا رہے، وہ تو جانیں گے، ہم لوگ نہیں جانتے اس حدیث کو، جان لیجئے۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوا، جہاد کر کے شہید ہوا، بہت زیادہ عبادتیں کرنے والا، مگر دوسرا آدمی اتنی زیادہ عبادت نہیں کرتا تھا اور نہ وہ شہید ہوا، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ دوسرے آدمی کو ایک رمضان زیادہ ملا، اور طلحہ بن عبید اللہ خواب میں دیکھ رہے ہیں وہ دوسرا آدمی شہید سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی سے جب کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرق بیان کیا، کیا اسے رمضان ملا؟ اس نے رمضان میں سجدے کیے، نمازیں پڑھی، عبادتیں اس نے کی، صلی کذا سجد کذا۔ پھر نبی کا یہ لفظ
جو ہر بچے کے ذہن میں بیٹھ جائے، اس لیے کہ پہلے ہم یہ دیکھتے تھے رمضان اور غیر رمضان کی عبادت کا فرق یہ بتایا جاتا تھا 70 گنا بڑھ جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جو فرق بتایا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں یہ حدیث ہونی چاہیے، فَلَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ اللہ کے رسول کا لفظ ہے۔ رمضان اور غیر رمضان میں اتنا فرق ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ 70 بہت کم ہو گیا، 70 بہت کم ہو گیا۔ زمین اور آسمان کے بیچ کا فرق آج تک نہیں معلوم ہے۔ اتنا فرق جو زمین اور آسمان کے بیچ میں ہے، رمضان اور غیر رمضان میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اتنا فرق ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ حدیث اب ذہن میں رکھیں، بخاری کی حدیث ہے، مسلم صحیح بخاری میں 2 جگہ حدیث ہے یہ۔ جب پہلی بار میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، حدیث دل کو چھو گئی، اور تقریباً جماعت والے جانتے ہیں اس حدیث کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر جا رہے تھے، 1,50,000 صحابہ علماء کہتے ہیں اس وقت موجود تھے، 1,50,000 صحابہ موجود۔ ہر ایک کی خواہش ہوئی کہ میں نبی کے ساتھ حج کر لوں۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک کی خواہش ہوئی کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ حج کر لوں۔ کس کی نہیں ہوگی خواہش؟ تو علماء کہتے ہیں 1,25,000 صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ حج کر لیے۔ بعض روایتوں میں 1,40,000 کا تذکرہ آتا ہے۔ اتنے صحابہ حج کر لیے، سارے اطراف سے جمع ہو گئے، مدینے کے اطراف سے سب جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی جب نکل رہے تھے، سامنے سے ایک عورت آئی، انصاری خاتون آئی۔ اللہ کے نبی نے خود آگے بڑھ کر اس خاتون سے کہا، تم کیوں نہیں حج کر رہی ہو میرے ساتھ؟ اللہ اکبر، تم بھی چلو حج کو۔ اس خاتون نے جو جواب دیا، میرے گھر میں 2 اونٹ ہیں، ایک اونٹ پر میرے شوہر تمہارے ساتھ حج پر جا رہے ہیں، میں بھی اگر حج پر آ جاؤں گی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوکے مر جائیں گے، ان کا انتظام نہیں ہوگا پانی لانے کے لیے، دیگر کاموں کے لیے ایک اونٹ میرے گھر میں موجود۔ جب اللہ کے نبی کو یہ بات کہی گئی، اب عربی میں نے بخاری کی حدیث نوٹ کی ہے، اللہ کے رسول نے اس عورت سے کہا جو انصاری خاتون تھی، فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْجِلُ حَجَّ وَفِي رِوَایَةٍ آخِرٍ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي۔ ایک مسلمان کے لیے میں نہیں سمجھتا اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ جب رمضان آ جائے، تم آج مجبور ہو رمضان میں عمرہ کر لینا۔ نبی کہہ رہے ہوں عورت سے، رمضان میں عمرہ کر لینا، اس لیے کہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے۔ میرے لیے اس سے بڑی بات دوسری روایت کی ہے، رمضان کا عمرہ میرے ساتھ، میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ کتنا بڑھ رہا ہے عمرہ، 1.5 گھنٹے کا عمرہ۔ نوجوان کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں، سبحان اللہ، حرم اگر خالی رہا 20 منٹ میں 7 چکر مارنے والے نوجوان بھی، اور ماشاءاللہ آدھے پونے گھنٹے میں 7 چکر صفا مروہ کے لگانے والے بھی ہیں۔ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کا عمرہ، بہت ہو گیا تو 3 گھنٹے کا عمرہ، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنے کے برابر اس عمرے کا ثواب ہو جا رہا ہے۔ رمضان میں عبادتوں کا درجہ اتنا بڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نعمت ہے اللہ کی میرے بھائیوں، یہ نعمت ہے اللہ کی۔ اور پھر ایک بار شکر ادا کیجئے اللہ کا، اللہ نے ہمیں رمضان کے قریب کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں رمضان کے قریب، زندگی میں ایک بار اور اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کے قریب کیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اس کی اہمیت دیکھیے، 2 حدیثیں میں نے نوٹ کی، ایک مسند احمد کی، ایک حدیث نسائی کی، دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود خوشخبری سنا رہے صحابہ کو، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے کی خوشخبری سنا رہے۔ حدیث اس طریقے سے ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اس میں آپ کو 2 باتیں معلوم ہوں گی انشاءاللہ۔ پہلی بات، بچوں سے خاص کر، رمضان کی پہلی رات کیا ہوتا ہے؟ کیا بات ہے؟ بات کیا ہے؟ رمضان کی فرسٹ نائٹ، رمضان کی پہلی رات کو کیا ہوتا ہے؟ چاند دیکھے نہیں دیکھے، دیکھے نہیں دیکھے، باتیں چلتی رہتی ہیں، یہ تو ہوتا ہے جی ہاں۔ کبھی کبھی اذانیں بھی لیٹ کی جاتی ہیں تاکہ صحیح وقت معلوم کیا جائے۔ یہ ہوتا ہے جب چاند نظر آ گیا، رمضان کا چاند نظر آ گیا، سبحان اللہ، کیا ہوتا ہے پہلی فرسٹ نائٹ آف رمضان؟ کیا ہوتا ہے؟ سنو ابھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عربی میں الفاظ، اذا كان
اول لیلۃ من شہر رمضان، حدیث میں لفظ ایسا ہے اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، فرسٹ شروع ہو گئی رات، چاند دکھ گیا، لوگوں نے اعلان کر دیا، اسپیکر سے اعلان آ گیا، چاند نظر آ گیا ہے، صفدت الشیاطین، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطان بند کر دیے جاتے ہیں. سبحان. اب ماحول بننے لگا ہے. کیا بننے لگا؟ ماحول بننے لگا ہے. الحمدللہ میں ہمیشہ بولتا ہوں، اللہ سے میں دعا بھی کرتا ہوں، جیسا بھی ہو رمضان میں ماحول ساری دنیا میں بدلتا ہے. ماحول بدلنے بہت بڑی بات ہے. ماحول کے اثر سے دنیا میں کوئی نہیں بچ سکا. ماحول پہلے دن سے اللہ پیدا کرتا ہے رمضان میں. سبحان اللہ. کیا ہوتا ہے پہلی رات رمضان کے کیا ہوتی ہے؟ صفدت الشیاطین، شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے مردۃ الشیاطین، سرکش شیاطین. ہر شیطان بند نہیں ہوتا، ان میں جو لیڈر ٹائپ کے ہیں سرکش شیاطین. دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا. تیسری بات کیا ہوتی ہے؟ جہنم کے، بولیے نا، آپ جانتے ہیں میں نئی بات نہیں بول رہا ہوں، جہنم کے دروازے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا. سبحان اللہ. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ فرسٹ نائٹ آف رمضان، رمضان کی پہلی رات. اب آگے حدیث میں یہ سنو، یہ بڑا لفظ کہہ رہا ہوں میں، ہو سکے تو یہ لفظ اس درس سے لے کر جاؤ انشاءاللہ. استقبال رمضان میں یہ جو لائن میں کہنے جا رہا ہوں نا، یہ لائن لے کر جاؤ. نادى منادن، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے پہلی رات کو، رمضان کی پہلی رات کو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے. کیا اعلان کرتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر اقصر. کتنی بڑی بات ہے. اے نیکیوں کو تلاش کرنے والے، جس کی نیت ہے رمضان آئے گا تو میں اور نیک بن جاؤں گا انشاءاللہ، تہجد پڑھوں گا انشاءاللہ، روزے رکھوں گا انشاءاللہ، جھوٹ پہلے بھی نہیں بولتا ہوں، اور زیادہ زبان کی پابندی کروں گا. خیر کو تلاش کرنے والے، رمضان آ چکا ہے، آگے بڑھ. سبحان اللہ. کیا لفظ ہے؟ یہ ٹکڑے یاد کرو. یا باغی الخیر اقبل، سامنے آؤ، تمہارا مہینہ آ چکا ہے. وہ یا باغی الشر، اے گناہوں کو کرنے والے بس بہت ہو گیا، اقصر، ٹھہر جا، کم سے کم رمضان کا احترام کر، اب تو گناہ چھوڑ دے. وَلِلَّهِ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. میں یہاں اس کا ترجمہ نہیں کہوں گا میں، مسند احمد کی حدیث ہے. آپ میں سے اپنے والدین کے لیے، جو بھی مر چکے ہیں ہمارے گھر میں، ان کے لیے اگر بیسٹ تحفہ ہم دے سکتے ہیں تو کیا دے سکتے ہیں؟ جی بولیں. جو ہمارے والد، ہماری والدہ، جنہوں نے اپنی زندگیاں ہمارے لیے ختم کر دی، جنہوں نے ہمارے لیے اپنی زندگیوں کی قربانیاں دے دی، ان کو اگر کچھ دے سکتے ہیں تو کیا دے سکتے ہیں؟ بھائی بڑی بات پوچھ رہا ہوں، بڑی بات پوچھ رہا ہوں. یا جو ہمارے دوست و احباب، ہمارے دوست و احباب جو خدمت انجام دیتے تھے، اس وقت ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، ہمارے دوست کو کچھ ہم دے سکتے ہیں؟ کیا دے سکتے ہیں مرے ہوئے انسان کو؟ وَلِلَّهِ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ، اللہ کے لیے جہنم سے آزاد کرنا ہے، گردنوں کو آزاد کرنا ہے. وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، ہر رات رمضان کی اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار. اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے نکال، اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما. اس کے بعد کا لفظ وَرِقَابَ آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا مِنَ النَّارِ، اللہ ہمارے والدین، ہمارے باپ اور ہماری ماؤں کی گردنوں کو تو جہنم سے آزاد فرما. یہ ضرور مانگنا میرے بھائی. مسند احمد کی اس حدیث کے مطابق جی ہم مانگیں گے انشاءاللہ، زیادہ کچھ نہیں، ابھی بیٹھیں گے تو یاد ہو جائے گا. یہ اللہم اعتق رقابنا من النار آرام سے یاد ہو جائے گا. اللہم اعتق رقاب آبائنا و امہاتنا من النار آرام سے یاد ہو جائے گا. اس حدیث کی روشنی میں یہ دعائیں مانگنا انشاءاللہ تعالی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خوشخبری دیتے تھے رمضان آنے کی، اصل یہی استقبال بولے نہیں آپ نے، استقبال. اللہ کے رسول کیسا استقبال کرتے تھے رمضان کا. ایک بات میں آپ سے لینا چاہوں گا انشاءاللہ، ہمارا روزہ نبی کی طرح انشاءاللہ
ہمارا پورا رمضان انشاءاللہ اللہ کے رسول کے رمضان کی طرح گزاریں گے۔ ایک مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے ہر لمحہ میرے بھائی، ہر لمحہ۔ میں کچھ پیغامات نوٹ کیا ہوں، وہ پیغامات میں کہوں گا، پہلے سن لو یہ۔ لما حضر رمضان، جب رمضان حاضر ہو جاتا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یبشر اصحابہ، اپنے صحابہ کو رمضان کی خوشخبری سناتے، اپنے صحابہ کو رمضان کی خوشخبری سناتے۔ کیا کیسا سناتے؟ اتاکم رمضان شہر مبارک، بھائی رمضان آ چکا ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، فرض اللہ عز و جل صیامہ، اللہ نے اس میں روزوں کو فرض کیا ہے، اس میں آسمان کے دروازے، اس حدیث میں جنت نہیں ہے، آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اس میں جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اس میں مردۃ الشیاطین کو بند کیا جاتا ہے۔ ایک رات اس میں ہے، سبحان اللہ، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو محروم ہو جائے صحیح معنی میں وہ محروم ہے۔ میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ عز و جل آنے والا رمضان گزرے ہوئے تمام رمضانوں سے اللہ بہتر بنائے، عبادت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے۔ یہ حق تلفی ہوگی، جتنے لوگ ہمارے اس وقت جو گزشتہ رمضان ہمارے بیچ میں موجود تھے، اس رمضان موجود نہیں ہیں، میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، رمضان میں دعا کریں، اللہ عز و جل انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، جو مر چکے ہیں، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس اللہ عطا فرمائے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے یہ تحفہ ہے۔ خاص طور سے میرے بھائیوں، کچھ معصوم لوگ جیلوں میں ہیں، کوئی ان کا گناہ نہیں ہے، اٹکے ہوئے ہیں، باہر نکلنے کی طاقت انہیں نہیں ہے، اپنی دعاؤں میں ایک لفظ ان کے لیے بھی مانگو، اللہ ان کا بھی رمضان اچھا بنائے، اللہ عیدوں میں ان کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دے، اللہ ان کے کیسز کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی سے حل فرمائے، اللہ ساری امت مسلمہ کو اللہ امن عطا فرمائے، اللہ امان عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔